بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ درود روح کا قرار ہے، درود پاک کا ذکر روحوں کا چین ہے، درود پاک کا وظیفہ روحوں کی خوراک ہے۔ جو لوگ اپنی بے چین روحوں کو چین دینا چاہتے ہیں، جو سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، تو درود پاک کا ذکر اپنی زندگیوں کے اندر اتنا ضرور شامل کیجیے گا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہوئی، تو اپنی روحوں کے اندر اتنا جذب کر لے درود پاک کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی روحیں اطمینان میں آ جائیں گی۔ بے چین روحوں کو چین مل جائے گا، بے قرار روحوں کو قرار آ جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو بے قراری ہے ہماری روحوں کے اندر، یہ ہوتی کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جہان تو اس روح کے لیے ہے ہی نہیں۔ جس جہان میں یہ آ گئی ہے تو یہ بے قرار رہتی ہے۔ تو درود پاک کا ذکر روحوں کا قرار ہے۔ اس بے قراری کو ختم کرنے کے لیے درود پاک کا ذکر اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور اس قدر کریں کہ آپ کی روح جو ہے وہ عادی ہو جائے اس ذکر کی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اور درود شریف ذکر الہی تو ہے، ایسا ذکر جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو روح کو قرار دینے کے لیے، روح کو چین دینے کے لیے، روح کو سکون دینے کے لیے درود شریف کا ذکر اپنی زندگیوں کے اندر لازم کر لیں۔ اور پھر یہ قرار جو ہے روح کو دینے کے لیے، اس کو درود پاک پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اپنے آپ کو، اپنے دل، دماغ، روح کو یکجاں کر کے درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی آپ کے سوچ کے ہر پہلو کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اس وقت کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کے لبوں سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے، اور آپ کی روح کے اندر، آپ کے قلب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان کیا پڑھ رہی ہے۔ آپ کے دماغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان پر کون سا ذکر جاری ہے۔ تو روح کو قرار دینے کے لیے روح کی مطابقت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی روح، آپ کی قلب، آپ کے دماغ کا یکجاں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو درود کو اس طرح سے بیٹھ کر پڑھیں کہ آپ کی روح کو پتہ ہو کہ آپ کی زبان پر کون سا ذکر جاری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو درود پاک ہے یہ روحوں کا قرار ہے۔ بے قرار روح کو قرار دینے کے لیے درود پاک کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب روح قرار میں آئے گی نا، جب روح کے اندر سکون ہوگا تو پھر پوری کائنات آپ کو پرسکون محسوس ہوگی۔ پھر یوں لگے گا کہ آپ کے ارد گرد سکون کے سمندر ہے، جس کے اندر آپ غوطہ زن ہیں۔ آپ فیل کریں گے، آپ کی کیفیت اس درود پاک کے ذکر کو محسوس کرے گی، جب آپ کی روح کو پتہ ہوگا کہ آپ کے لبوں پر کس ہستی کا نام ہے۔ تو درود روح کا قرار ہے، چین ہے، سکون ہے۔ روح کو پرسکون کرنے کے لیے، روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے، روح کو تاریکیوں اور اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روح کو روشن کرنے کے لیے درود پاک کا ذکر اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ اور پھر درود اس طرح سے بیٹھ کر پڑھیں، اپنی مصروفیت میں سے اتنا ٹائم ضرور نکال کر بیٹھ کے درود پاک پڑھا کریں کہ آپ کی روح کو، آپ کے قلب کو، آپ کے دماغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ چاہے وہ وقت، وہ لمحہ 10 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، 15 منٹ کا ہی کیوں نہ وہ وقت ہو، آپ کی روح کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنی روح کو درود کے ذکر کا خوراک اور یہ جو غذا دے رہے ہیں اپنی روح کو، تو کم از کم آپ کی روح کو خود کو پتہ تو ہونا کہ آپ کے لبوں پر کون سا ذکر موجود ہے،
اور آپ کو انٹینشنلی خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ درود پاک کے حصار میں بیٹھے ہیں، اس ذکر کے حصار میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی روح کو قرار دے رہے ہیں، بے چین روح کو چین دے رہے ہیں۔ تو درود پاک جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی بے قرار روح کو قرار عطا کرے گا، آپ کی بے چین روح کو چین عطا کرے گا، اور جب روح چین میں آ گئی تو آپ خود بخود چین میں آ گئے، آپ کے بظاہر حالات معاملات سنور گئے، آپ کو دنیا خوبصورت دکھائی دینے لگے گی، آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا، آپ کو سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اپنی زندگی کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہوا دکھائی دے گا، آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہوا محسوس دکھائی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک بے قرار روحوں کا قرار ہے، اور جو لوگ روح کو قرار دینا چاہتے ہیں، روحانیت کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک سب سے اعلیٰ ترین عمل اور اعلیٰ ترین وظیفہ ہے، اسے کر کے تو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا۔ بے چین روحوں کا سب سے بڑا علاج جو ہے نا چین دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ درود کو اپنی روح کے اندر کھول کر پلا دیں اپنی روح کو۔ جب آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہو تو روح کو بھی پتہ ہو، قلب کو بھی پتہ ہو، دماغ کو بھی پتہ ہو، سوچ کے ہر پہلو اور زاویے کو بھی پتہ ہو کہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، وہ کیفیت اپنے اندر طاری کرے، وہ رقت اپنے اندر طاری کرے، تو انشاءاللہ تعالی بے چین روح کو چین ملے گا، بے قرار روح کو قرار آئے گا، بے سکون روح کو سکون عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو درود شریف جو ہے، درود پاک کا جو ذکر ہے، یہ بے قرار روحوں کا قرار ہے۔ روح کو روشن کرنا چاہتے ہیں نا، روح کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اطمینان ڈالنا چاہتے ہیں اپنی روحوں کے اندر، تو پھر درود پاک کا ذکر اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، آزمانا شرط ہے، یہ کر کے تو دیکھیں، اپنی روح کو قرار دے کر تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی پوری کائنات آپ کو اپنے حق میں دکھائی دے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کی محبت مل جائے تو زمانہ پتھر بھی مارے تو کیا غم، ان کی یاد میں دو پل رونا ہزاروں سال ہنسنے سے بہتر ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔